کسبت قلوبکم قال اخبرنا هشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم وعالمكم بالله انا باب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں کہ میں تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس بارے میں نبی پاک کے اس فرمان کی تشریح کے بارے میں کہ جس میں آپ نے فرمایا اے لوگو تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ لوگوں کو ایسے اعمال کرنے کا حکم فرماتے تھے جو آسان ہوتے تھے، جن کو لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے. سخت کام، مشکل کام آپ لوگوں کو نہیں فرماتے تھے، آسان کام فرماتے تھے تاکہ لوگ شوق سے وہ کر سکیں. لیکن آپ کے صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ مشکل کام کریں، بھاری کام کریں، جن میں مشقت ہو، تکلیف ہو. تو وہ عرض کرتے اِنَّا لَسْنَا كَحَيَاتِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ عبادت نہ بھی کریں، زیادہ تھوڑی عبادت کریں، آپ تھوڑے روزے رکھیں، آپ تو معصوم ہیں، پاک ہیں. ہم گناہگار ہیں، ہمیں زیادہ نمازیں، زیادہ تلاوت، زیادہ روزے رکھنے چاہیے. جب وہ یہ بات کرتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ناراضگی کی وجہ سے. اور سرکار ارشاد فرماتے کہ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ میں پاک ہوں اور مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، میں پاک ہوں اور مجھے روزوں کی ضرورت نہیں، میں پاک ہوں اور مجھے لمبی رکعتوں کی حاجت نہیں. فرمایا ہرگز نہیں، میں تم سارے لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. لہذا مجھے بھی ضرورت ہے عبادت کی، مجھے بھی ضرورت ہے نوافل کی، روزوں کی، تلاوت قرآن پاک کی. اب کوئی آدمی مجھ سے آگے نکلنا چاہے تو ایسا نہیں ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو، تم سے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا. اس حدیث کو مشکات شریف میں زیادہ آسان لفظوں سے بیان کیا گیا ہے. مشکات شریف میں ہے کہ 3 آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے رات کے وقت
اور وہ پوچھنے لگے کہ پیارے آقا رات کو عبادت کیسے کرتے تھے؟ کیونکہ مسجد کی عبادت جب امام کرتا ہے تو نمازیوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن جو گھریلو عبادت ہے وہ بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا. تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک کا جو گھر میں معمول تھا وہ بتلا دیا، اتنی رکعت پڑھتے ہیں. تو مشکات میں ہے، وہ صحابہ کہنے لگے یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے. پھر وہ کہنے لگے ہاں سرکار پاک ہیں، معصوم ہیں، ان کے گناہ نہیں ہیں، وہ تھوڑی بھی کریں تو کیا ہے، ہمیں بڑی عبادت کرنی چاہیے. تو ایک کہنے لگا میں کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ آئندہ نہیں سوؤں گا. دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ جب تک زندہ ہوں روزے رکھوں گا، میں کبھی روزہ نہیں کھولوں گا. تیسرا بولا میں کبھی سائے کے نیچے نہیں بیٹھوں گا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا. یہ باتیں کر کے چلے گئے. فجر کی نماز کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر صحابہ کی طرف منہ فرمایا اور فرمایا کل تم قضا و قضا، تم نے رات یہ باتیں کی، مجھے میرے رب نے بتا دی ہیں. تم بڑے نیک بننا چاہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں پاک ہوں، مجھے اتنی ضرورت نہیں اور تمہیں زیادہ ضرورت ہے. فرمایا سنو، میں نے شادی کی ہے، تمہیں بھی شادی کرنا ہوگی، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں اپنی گھر والیوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا اور ہنسنا اور معاملات ادا کرنا ہوں گے. اور میں بستر پہ سوتا ہوں، تمہیں بھی سونا ہوگا، اور میں سائے کے نیچے بیٹھتا ہوں، تمہیں بھی بیٹھنا ہوگا. میں روزہ رکھتا ہوں اور پھر کھول دیتا ہوں، تمہیں بھی روزہ رکھنا اور کھولنا ہوگا. اور جو چاہے مجھ سے آگے نکلے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. میری سنت کی پیروی کے علاوہ کوئی آدمی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. لہذا جو طریقہ میرا ہے تو میرے طریقے پر چلو. اس حدیث پاک میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو مسئلے بیان کر دیے. ایک یہ بیان کر دیا کہ صحابہ کرام نبی پاک کو بے مثل مانتے تھے. صحابہ کرام نبی پاک کو لسنا کہے آتے کا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے. آج اس دور میں بعض حضرات جنہیں عبادت کا بڑا گھمنڈ ہے اور انہیں اپنی تبلیغ اور واعظ پر بڑا ناز ہے، وہ چند نادان اور احمق قسم کے لوگوں کو اپنے قریب کر کے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اسلام کو فتح کر لیا ہے اور اپنے آپ کو پیغمبر سے ایک دو انگلیاں نیچے سمجھتے ہیں. وہ اپنے مخصوص مرکز کے اندر لوگوں کو بھیجنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے مرکز میں آئے گا اس کو مکے اور مدینے سے زیادہ ثواب ملے گا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر تھے، ہم میں اور ان میں صرف نبوت کا فرق تھا، ان پر وحی آتی تھی اور ہم پر وحی نہیں آتی. مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، نبی پاک میں صرف یہ فرق نہیں تھا کہ ان پر وحی آتی تھی اور ہم پر وحی نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے علاوہ اپنے تمام اوصاف میں اور تمام کمالات میں اپنی امت اور ساری امتوں اور سارے نبیوں سے ممتاز اور جدا اور بے مثل اور بے مثال تھے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی نہ کسی کی ذات ہو سکتی ہے، نہ ان کی صفات جیسی کسی کی صفات ہو سکتی، نہ نبی پاک کے حالات جیسے کسی کے حالات ہو سکتے ہیں. یہ عقیدہ، یہ مذہب، یہ سوچ، یہ نظریہ ان لوگوں نے کہاں سے لیا ہے مجھے پتا نہیں ہے. ہم نے
یہ نظریہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے لیا ہے جس میں صحابہ کہہ رہے تھے انا لسنا کہیاتے کا یا رسول اللہ آپ تھوڑی عبادت کر لیا کرو، ہم تو بہت کریں گے کیونکہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ہم آپ جیسے۔ صحابہ ساری امت میں سب سے بہترین انسان، ہر امت میں سب سے بہترین لوگ وہی تھے جنہوں نے نبی کی زیارت کی۔ اگر نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کی طرح نہیں ہو سکتے، پھر بعد میں کوئی علامہ، کوئی محقق، کوئی مفکر، کوئی بڑے سے بڑا واعظ بھی میرے آقا کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی پاک بے مثل اور بے مثال ہیں۔ یہ نظریہ کوئی گھڑا ہوا نظریہ نہیں ہے، یہ آج سے 1200-1300 سال پہلے جو حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کی تھی، اس حدیث سے اہل سنت نے یہ نتیجہ نکالا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، خدا خدائی میں بے مثال ہے اور مصطفیٰ مصطفائی میں بے مثال ہے۔ کتنا سونا جملہ بولا سید مہر علی شاہ نے، فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ درس حدیث ہے یا یہ شعر پڑھنے کی محفل ہے، تو میں نے کہا وہ محفل اداس اداس ہے جس میں میرے آقا کی عظمت کا بیان نہ ہو، وہ محفل اداس اداس ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے اور درود پاک پڑھیے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ آپ بے مثال ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جتنے نبی پاک اللہ سے ڈرتے ہیں کوئی نہیں ڈرتا۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ جتنے نبی پاک اللہ سے ڈرتے ہیں کوئی نہیں ڈرتا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو نبی پاک جانتے ہیں، تو جو جتنا کس کو جانتا ہے اتنا ہی اس کا احترام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو رسول اللہ جانتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے یہ بیان کیا، ایمان والے اپنے عملوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر بلندی رکھتے ہیں، بعض ایمان والوں کے درجے اونچے ہوتے ہیں اور بعض کے نیچے ہوتے ہیں۔ امام بخاری ابو سعید خدری سے حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت، جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم یقول اللہ، پھر اللہ فرمائے گا اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ، فرشتوں اس کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان موجود ہے۔ تو اپنے برے عملوں کی وجہ سے جہنم چلے جائیں گے، پھر رب فرمائے گا جس کے دل میں ایمان کے گندم کے دانے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، اس کو جہنم سے نکالو۔ تو پیارے آقا نے فرمایا وہ نکالے جائیں گے تو کالے سیاہ ہوں گے جیسے کوئلہ جل کر راکھ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر رب فرمائے گا یہ تو مصطفیٰ کی امت ہے، ان کو نہر حیا میں ڈالو، نہر حیا میں ڈالو۔ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، وہ جہنم سے نکلے ہوئے گناہگار مسلمان مومن نہر حیا میں ڈالے جائیں گے۔ راوی کہتا ہے مجھے صحیح معلوم نہیں نبی پاک نے نہر حیا فرمایا یا نہر حیات فرمایا، زندگی کی نہر یا حیا کی نہر، ان میں ڈالے جائیں گے۔ پھر جو نکلیں گے تو فرمایا جیسے دریا کے کنارے نیا گھاس نکلتا ہے لپٹا ہوا زرد رنگ کا، اس طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے۔ اس حدیث کو لا کر امام بخاری نے دو مسئلے بیان کیے۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہیں ہوں گے وہ تو جہنم جائیں گے ہی نہیں، نبی پاک کے صدقے اللہ کے فضل سے، اور جن کے گناہ ہوں گے
اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو گناہ کے مطابق ان کو جہنم میں ڈالے گا. ایک مسئلہ یہ بیان کیا. اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا اس حدیث میں کہ خارجی لوگ یہ کہتے تھے، معتزلہ یہ کہتے تھے کہ گناہ کرے گا وہ پکا جہنمی ہے اور وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. امام بخاری نے ان کا رد کیا ہے اور کہا ہے بھی پاک کی امت جتنی بھی گناہ گار ہوگی وہ اپنے اعمال کی مقدار سزا بھگت کر بالآخر جنت میں پہنچیں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی زیارت مستفید ہوں. تیسری حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، میں نے لوگ دیکھے جنت میں وہ میرے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی لوگ میرے پاس حاضر ہو رہے ہیں. والہم قومس، انہوں نے چولے پہنے ہوئے ہیں، قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں. منہا ما یبلغ سدیہ، کچھ وہ ہیں جن کے چولے بس اتنے اتنے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے کرتے گھٹنوں تک ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے اس سے بھی نیچے ہیں. پھر میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، اس پر اتنا لمبا کرتا ہے، یہ جرہ وہ زمین پہ گھسا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. کرتا لمبا ہے اور وہ کھینچ رہا ہے، اس کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے. صحابہ کہنے لگے ما اول تذالکا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا الدین، میرے عمر کا دین زیادہ ہے، میرے عمر کا دین زیادہ ہے. اس حدیث پاک سے حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہوئی. یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عمر تو ابو بکر سے بھی آگے نکل گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں حضرت ابو بکر کی غار والی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے کاش میں ابو بکر بن قحافہ کی چھاتی کا ایک بال ہوتا، اس کے سینے پہ لگا ہوا ایک بال ہوتا. حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہوئی. اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا جب خواب آئے تو بڑے نیک بزرگوں سے تعبیر پوچھنی چاہیے، تعبیر پوچھنی چاہیے. اس سے آگے امام بخاری نے ایک حدیث درج کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حیا کرنا، شرمانا یہ مومن کی نشانی، حیا کرنا شرمانا مومن کی نشانی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ کا گزر ایک مرد پر ہوا، من الانصار، وہ انصاری تھا، وہو یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کیوں شرماتا ہے، بولتا کیوں نہیں ہے، حیا کیوں کرتا ہے، بول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہ،
اس کو چھوڑ، اس کو حیا کرنے دے. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کی نشانی ہے. حیا ایمان کی، ہاں اس کو تو ابھار نہیں بلکہ اس کو ایسے ہی رہنے دے. حیا ایمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی حضرت عثمان کے حیا کے صدقے ہمیں بھی حیا عطا فرمائے. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی حضرت ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرتا رہوں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. بس جب وہ یہ کام کریں گے وہ اپنے خون محفوظ کر لیں گے اور اپنے مال محفوظ کر لیں گے الا بحق الاسلام، مگر حق اسلام کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. اس حدیث پاک کو سمجھیے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں حتیٰ کہ وہ اسلام اور اسلام کی ضروریات کو مان لیں، خدا کی توحید اور میری نبوت کو تسلیم کریں، وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب وہ یہ کام کریں گے اب ان کا خون بھی محفوظ ہوگا، ان کے مال بھی محفوظ ہوں گے. ہم نہ ان کو ماریں گے نہ ان کا مال غنیمت بنائیں گے. ہاں مسلمان ہو کر بھی اگر وہ کسی کو قتل کر دیں گے تو ہم بدلے میں قتل کریں گے، اگر چوری کریں گے تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو کر برے فعل کا ارتکاب کریں گے پھر بھی ان کو قتل کیا جائے گا. اور آخر میں فرمایا کہ جب وہ اسلام لائیں گے تو ہم ان کے ظاہر کو دیکھیں گے، باطن کو نہیں دیکھیں گے. باطن کا معاملہ خدا کے سپرد ہے. اگر کوئی آدمی اوپر سے اسلام لائے گا اپنی جان بچانے کے لیے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے کیونکہ دلوں کے معاملات خدا کے سپرد ہیں. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا حج مبرور، حج مقبول، حج مقبول حج. محدثین نے، بخاری کے شارحین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ کسی جگہ تو نبی پاک فرما رہے ہیں ماں باپ کی خدمت بہتر ہے، کسی جگہ فرما رہے ہیں سب سے بہتر وقت پر نماز پڑھنا ہے، کسی جگہ فرما رہے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانا سب سے بہتر ہے، کسی جگہ فرما رہے ہیں پچھلی رات کو پڑھنا نوافل سب سے بہتر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز ہی سب سے بہتر ہو سکتی ہے. کبھی فرمایا جہاد سب سے بہتر ہے، کبھی فرمایا حج مقبول سب سے بہتر ہے، کبھی فرمایا ماں باپ کی خدمت سب سے بہتر ہے. محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب سرکار سے کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے تو نبی پاک اپنی نگاہ نبوت سے اس کی کمزوری کو دیکھتے تھے کہ یہ کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، یہ کس مرض میں مبتلا ہے. اگر تو ماں باپ کا گستاخ ہوتا، فرماتے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لینا سب سے بڑی نیکی ہے. بس سرکار کے اس فرمان کا اثر ہوتا کہ وہ پھر ان کے قدموں میں ہی رہ جاتا. اگر وہ نماز میں سست ہوتا تو نگاہ نبوت سے اس کی مرض کی تشخیص فرما لیتے اور فرما دیتے سب سے افضل عمل نماز ہے. اور اگر وہ آدمی جہاد سے چالو ہوتا، بزدل ہوتا، تو میرے آقا نگاہ نبوت سے دیکھ کر فرما دیتے سب سے بہترین عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. تو یہ شخصوں کے حالات کو دیکھ کر اور وقت کے تقاضے کو دیکھ کر نبی پاک نے ہر جگہ پر فرما دیا فلاں عمل سب سے بہتر ہے، فلاں عمل سب سے بہتر ہے.
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے صلاۃ والسلام۔ حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے؟ حج مقبول۔ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں گناہ نہ ہو، گناہ تو ہر حج میں منع ہے۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جب حاجی حج کر کے آئے تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو، وہ گناہوں سے اجتناب کرے اور نیکیوں کا خوگر ہو جائے، تو سمجھو اس کا حج حج مبرور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان حج کرے، پھر لفظوں کا حاجی نہ ہو، معنی کا حاجی بن جائے۔ اس کے بعد امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سب کہو رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ لوگ سرکار کے پاس بیٹھے تھے، 3 سے زیادہ تھے اور 10 سے کم تھے۔ رہت عربی کا لفظ ہے، رہت کہتے ہیں جو 3 سے اوپر ہو اور 9 سے نیچے ہو۔ کچھ آدمی تھے 5 7 8 4۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اگر پنکھوں کے بغیر یہ لائٹیں بند ہو جائیں تو بند کر دیں، کیونکہ اس سے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے مال غنیمت سے، سونا چاندی مال کپڑے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مومن ہے، اس کو بھی عطا فرماؤ۔ سرکار نے فرمایا وہ مسلمان، مومن ہے کہ مسلمان ہے؟ مومن ہے کہ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں چپ ہو گیا تھوڑی دیر، پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور میں نے عرض کیا، چلا دے بھائی چلا دے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مومن ہے پکا، یہ اس کو بھی عطا فرماؤ۔ آپ نے اتنا فرمایا مومنن او مسلمن، مومن ہے کہ مسلمان ہے؟ پھر میں چپ ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر گزری، پھر وہ بات میرے دل کے اندر ابال کی طرح ابری، پھر میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مومن ہے پکا، اس کو بھی عطا فرماؤ۔ لاڈلے لوگوں کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں۔ ہاں یہ میرے آقا کے صحابہ کی عظمت تھی۔ سرکار نے تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا مومن ہے کہ مسلمان ہے؟ پھر ارشاد فرمایا سعد ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور میرے نظر میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، وہ مجھے بہت پیارا اور محبوب ہوتا ہے، میں اس کو نہیں دیتا، میں دوسرے کو دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں، لوگ مرتد نہ ہو جائیں اور وہ جہنم کی آگ کے اندر نہ جائیں، اس لیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سعد کا تعارف سنیے، پھر اس حدیث کا مطلب سنیے کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے والد نے نبی پاک کے والد کا حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے والد نے حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہ واحد خوش نصیب صحابی ہے جس کو نبی پاک نے مجمع میں فرمایا اس کو جگہ دو، یہ میرے ماموں آ رہے ہیں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو نبی پاک نے جنگ احد کے دن فرمایا تھا اے سعد تیر لے اور نشانے پر مار، تیرا نشانہ کبھی غلط نہیں جائے گا، میری ماں اور میرا باپ تجھ پر قربان۔ نبی پاک نے فرمایا میری ماں اور میرا باپ تجھ پر۔ پوری صحابہ کی جماعت میں صرف 2 صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے یہ لفظ فرمائے میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ صرف 3 صحابہ ہیں، سعد طلحہ زبیر، سعد طلحہ
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے دعا دی تھی، اے اللہ میرے سعد کا نشانہ پکا بنا دے اور اس کی دعا کو قبول فرما. زندگی میں کبھی ان کا نشانہ غلط نہیں لگا اور کبھی انہوں نے دعا مانگی وہ قبول نہ ہوئی ہو، یہ ہوا ہی نہیں ہے. دعا کرتے تھے جب بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. یہ واقعہ جمعے میں آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. جب یہ عراق میں تھے گورنر اور نماز پڑھاتے تھے تو ان کو بدن پر ایک مرض لگ گیا زخموں کا، تو دھوپ سے چالو تھے زخموں کی وجہ سے، تو بعض نمازیں ٹھنڈی کر کے پڑھ لیتے تھے گھر کے اندر. ایک آدمی جس کا عقیدہ خراب تھا، صحابہ کا اس کے دل میں بغض تھا، جب حضرت عمر نے عراق کا دورہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ جس کو اپنے امام سے کوئی شکایت ہے تو بیان کرے، تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے شکایت ہے، باقی لوگ جو کھاتے ہیں یہ گندم کھاتا ہے، باقی لوگ میدان جنگ میں آگے ہوتے ہیں یہ پیچھے بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ہمیں نماز نہ پڑھنے پہ کوڑے مارے جاتے ہیں اور یہ نمازیں چھوڑتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ حضرت عمر کو صفائی دی نہ اس شخص کو برا بھلا کہا، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. یہ بخاری کے اندر آ جائے گا. کہنے لگے اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما، میری اصلاح فرما دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے اس کو لمبی عمر دے اور اس کو ذلیل کر اور اس کو اندھا کر. تو وہ شخص وہیں محفل میں نابینا ہو گیا اور اس کی عمر لمبی ہوئی اور ذلیل عمر تھی کہ 100 سال کے اوپر. وہ گلی محلوں میں لڑکیوں سے چھیڑخانی کرتا تھا. وہ عورتیں وہ لڑکیاں کہتی تھیں کہ ہمارے دادا بھی تجھ سے چھوٹے ہیں تو اس عمر میں یہ حرکتیں کرتا ہے. تو وہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ کہو، مجھے صحابی رسول حضرت سعد کی بد دعا ہے. حضرت اللہ تعالیٰ نیکوں کی بد دعا سے بچائے. بزرگان دین اولیاء کرام سے دعا لیا کرو اور ان کے سامنے ایسے کام نہ کرنا چاہیے جن سے ان کو اذیت اور تکلیف ہو. اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں کہ لوگ بابا صاحب جاتے ہیں جمعرات کو اور وہاں عجیب خرافات کرتے ہیں اور وہ ساری بےہودہ حرکتیں سنیوں کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں. ہم ایسے سنیوں کو سلام کرتے ہیں. ہم کسی ایسے آدمی کو سنی نہیں کہتے جو کسی بھی مسلمان کی قبر پہ جا کے گناہ کرے، چاہے جائے کہ ولی کے دربار پہ جا کے کوئی گناہ کرے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ عام سے عام قبر پر بھی جاؤ تو جوتا اتارو، وہاں جا کر کونی نہ ٹیکو، اس کو تکلیف ہوگی. وہاں جا کے بےہودہ حرکتیں کرنا اور نفسانی خواہشات کو ارتکاب میں لانا یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. نیکوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے گورنر تھے عراق کے. یہ جو کوفہ شہر ہے جو 2 چیزوں میں مشہور ہے، علم میں اور بے وفائی میں. کوفے کی سرزمین نے جو علم دیا وہ بھی نہ مکے سے نکلا، نہ مدینے سے نکلا، نہ خراسان سے، نہ سمرقند سے، نہ بخارا سے. جتنے علماء کوفے سے نکلے. 2 چیزوں میں مشہور ہے، علم میں اور بے وفائی میں. کوفے کی سرزمین نے جو علم دیا وہ بھی نہ مکے سے نکلا، نہ مدینے سے نکلا، نہ خراسان سے، نہ سمرقند سے، نہ بخارا سے. جتنے علماء کوفے سے نکلے. حضرت علی شیر خدا کا فیض، حضرت علی شیر خدا کا فیض. آپ مکے سے کوفے آ گئے تھے اور علم کے دریا بہا دیے تھے. بازاروں میں فجر کی نماز کے وقت لوگوں کو اذان کے لیے اٹھاتے تھے، گلی میں اٹھو نماز پڑھو. ایک دفعہ بچے کھڑے تھے، کہنے لگے بڑے پیٹ والے کو دیکھو. آپ کا پیٹ بڑا تھا تو آپ ان بچوں کے پاس گئے اور ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا. فرمایا ایک دفعہ پھر کہو. وہ کہنے لگے ہم نے کہا دیکھو بڑے پیٹ والے کو. فرمایا تم نے سچ کہا. پھر آپ نے اپنے پیٹ مبارک میں ہاتھ مارا زور سے. فرمایا یہ نیچے سے کھانے سے بھرا ہوا ہے، اوپر سے علم سے بھرا ہوا ہے.
نیچے سے کھانے سے بھرا ہوا ہے اور اوپر سے علم سے بھرا ہوا ہے. اور قسم ہے مجھے خدا ذوالجلال کی، جتنا علم نبی پاک کے بعد اس پیٹ میں تھا کسی پیٹ میں نہیں ہو سکتا. اگرچہ حضرت ابو بکر و عمر کا درجہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام صحابہ سے بمائے حضرت علی کے بڑا ہے، لیکن علم میں وہ بھی ادھر رجوع کرتے ہیں، مسائل کی تحقیق میں ادھر رجوع فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سب پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت سعد نے کوفہ شہر آباد کیا تھا، یہ ان کی یادگار ہے، وہ کوفے کے بانی ہیں. انہوں نے آخر عمر میں مدینے آ گئے تھے اور کچھ فاصلے پر مدینے سے آپ نے محل بنوایا تھا اور ساری زندگی اسی میں رہے. بہت خوبصورت ان کا محل تھا، اسی میں ان کا انتقال ہوا. جنگ احد میں 131 زخم اپنے جسم پر کھائے تھے اور نبی پاک کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا تھا. سرکار خوش ہو کر فرماتے تھے میری ماں اور میرا باپ تجھ پر قربان ہو. اور سرکار کا جب خون نکلا تھا حضرت سعد نے چلو بھر کے پی لیا تھا. نبی پاک نے فرمایا تھا سعد اللہ نے جہنم کی آگ تیرے بدن پہ حرام کر دی ہے، میں اور آپ کا خون نکلے وہ پلیت ہے، میرے نبی کا خون صحابی پی رہا ہے. معلوم ہوا نبی پاک کی کوئی مثال نہ بشریت میں، نہ نورانیت میں، نہ روحانیت میں، نہ جسمانیت میں میرے نبی بے مثل اور بے مثال ہے. اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سعد ایک آدمی کو اپنے نزدیک بڑا پکا مسلمان سمجھتے تھے. وہ پرانا صحابی تھا، نبی پاک نئے نئے صحابہ کو دے رہے تھے، نئے نئے نوجوان جو ہفتہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، مہینہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، نبی پاک ان کو دے رہے تھے. حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پرانا بندہ وفادار پکا نمازی اس کو دو. وہ مومن کا لفظ بولتے تھے. نبی پاک فرماتے تھے ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. تو مسلمان کا ہے کیونکہ تو ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو خدا جانے، خدا کا نبی جانے. تم مومن نہ کہو، تم مسلمان کہو کیونکہ تم ظاہر کو جانتے ہو، باطن کو نہیں جانتے ہو. پھر آخر میں نہ دینے کی وجہ بیان کر دی. فرمایا یہ تو پکا ہے، بھوکا بھی رہے تو کہے گا یا نبی تیرے در کی خیر. یہ تو پکا ہے. ہمارا پرانا ہے، یہ نئے نئے آئے ہیں. ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آئے بھی کھانے کے لیے، کچھ وہ بھی ہیں اگر ان کو نہیں دوں گا تو یہ جس مطلب کے لیے آئے تھے جب مطلب پورا نہیں ہوگا تو بندے کی فطرت ہے، جب مطلب نہیں نکلتا تو وہی جو پہلے اس کے نزدیک بابا فرید کے بعد سب سے معتبر تھا پھر وہی اس کے نزدیک ذلیل بن جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ جس ارادے کے ساتھ آئے ہیں اگر میں وہ نہیں دوں گا تو یہ مرتد ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے. تو میں نہیں چاہتا یہ جہنم میں جائیں، یہ جنت میں جائیں، اس لیے ان کو دے رہا ہوں، اس لیے ان کو دے رہا ہوں. اور دوسری وجہ یہ تھی فرمایا وہ پکا ہے، نہیں بھی دوں گا تو اس کو بدگمانی نہیں ہوگی. یہ کچے ہیں، یہ بدگمان ہوں گے اور جو نبی کے بارے میں بدگمان ہو وہ جہنم میں جاتا ہے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے. معلوم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کی. تو حضرت مجنون کو پتہ چلا تو وہ 14 دفعہ پیالے کو دھو کر لے آئے. بھئی آج بڑے گھر میں خیرات ہو رہی ہے تو ان کے ہاتھ سے خیرات ملے گی. پیالہ آگے کیا تو مئی صاحبہ نے جو چمچ وغیرہ تھا رواج کے مطابق مارا اور پیالہ توڑ دیا. تو حضرت مجنون ناچنے لگ گئے، مست ہو گئے. لوگوں نے کہا واقعی تو مجنون ہے، پاگل ہے. انہوں نے تمہاری بے عزتی کی اور تم خوش ہو کر مست ہو گئے. کہا نہیں، بے عزتی نہیں کی، ایک بات بتلائی ہے جو صرف مجھے سمجھ آئی ہے. وہ بات یہ ہے یہ تمہارا سر صدقہ ہے، تمہیں نہیں کھانا چاہیے. یہ تمہارا سر صدقہ ہے تمہیں. لہذا جب کسی اپنے بزرگ سے کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں پسند نہ آئے تو کوئی اچھا مطلب نکال لو. دونوں مطلب نکلے جا سکتے ہیں. وہ مطلب بھی نکال سکتا تھا جو لوگ سمجھ رہے تھے، لیکن اس نے وہ مطلب نکالا کہ دنیا حیران رہ گئی. کہا نہیں، وہ کہتی ہے یہ تیرے لیے تو صدقہ کیا ہے اور تو کھانے آ گیا ہے، یہ تیرے لیے میں نے خیرات کی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجنون سے کروڑہا درجے بڑھ کر نبی پاک سے عشق کیا تھا.
اس لیے وہ دنیا کی معمولی باتوں پر نبی پاک سے ناراض نہیں ہوتے تھے. ایک دفعہ اور بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انصار تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اونٹ بھی ان کو دے دیے, میں نے زمینیں بھی ان کو دے دی, میں نے چبارے اور بنگلے بھی ان کو دے دیے, تم خوش نہیں ہو کہ خدا کا رسول تمہیں دے دیا ہے؟ لوگ زمینیں اور مال لے کر جائیں گے اور تمہارے ساتھ خدا کا رسول جائے گا, تمہیں پسند نہیں تو صحابہ کرام پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ وجد میں رونے لگ گئے اور وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ شکر کے اوپر کر کے کہتے تھے ہمیں خدا کا رسول چاہیے, ہمیں خدا کا رسول چاہیے, ہمیں خدا کا رسول چاہیے. تو یہ حدیث پاک کا مطلب ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اے سعد تم جلدی نہ کرو, میں اس کو خود نہیں دے رہا اور مجھے پتا ہے یہ مومن ہے, مسلمان ہے, لیکن پکا ہے اس کو مال کی طرف حاجت نہیں ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے, اور جب مال اور دنیا کا مقابلہ ہو تو ہمیں خدا رسول کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی طرف بھاگنا یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنا یہ نبی پاک کی محبت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ دین کا پکا بنائے, دنیا کا کچا بنائے, دین قائم رہے, دنیا رہے یا نہ رہے, سرکار کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہم ارزقنا فعل الخیرات وترک المنکرات وحب الفقراء والمساکین. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب عمل یقربنا الیک. ربنا ثبتنا علی الایمان, ربنا ثبتنا علی دینک الاسلام, ربنا ثبتنا علی الصراط المستقیم, ربنا ثبتنا علی السنة والجماعة. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے محبوب پاک کے نام اور ان کی شان کے صدقے ہمارے ماں باپ, ہمارے پیر و مرشد, ہمارے اساتذہ اور ساری امت کے مومنوں کی بخشش کا ذریعہ بنا کے اے اللہ جتنے دوست درس میں آئے جو خواہشات لے کے آئے پوری فرما دے. قبلہ شاہ صاحب نے دعا کے لیے کہا اے اللہ اپنے نبی کے گھرانے کی عظمت کے صدقے نفع دینے والی بارش عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے اگر بہتر ہے تو نفع دینے والی بارش عطا فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ دور دور سے آئے جو تکلیف اٹھائی اس کے مطابق اجر عطا فرما دے. اے اللہ جس طرح آئے ہیں خیر عافیت کے ساتھ ان کو گھر میں پہنچا دے. اے اللہ جو ہم نے نیکی کا کام شروع کیا اس میں برکت دے. اے اللہ لوگوں کے دل اس طرف مائل فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں سے کچھ لمحات دین کے لیے نکالنے کی توفیق دے دے. روئے زمین پر جہاں کہیں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو مل کر ان کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکت الرسول فی